إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 164 سے انشاءاللہ ہماری کلاس کا آغاز ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ان فی خلق السماوات والارض یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں بدلنے میں والفلک التي تجری فی البحر اور ان کشتیوں کے چلنے میں جو سمندروں میں چلتی ہیں بما ينفع الناس ان چیزوں کو لے کر جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی میں سے کچھ فاحیا به الارض بعد موتها تو پس زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو بعد اس کی موت کے وبث فيها من كل دابة اور پھیلا دیے اس کے اندر ہر قسم کی چوپائے وتصریف الرياح اور ہواؤں کے مسخر ہونے میں تابع ہونے میں والسحاب المسخر اور بادلوں کے مسخر ہونے میں بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا شریک یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں کا حب اللہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور کاش دیکھ لے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا
اذ یرون العذاب کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا کہ یقیناً ساری کی ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، اذ تبرأ الذی جب براءت کا اظہار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین اتبعوا وہ لوگ جو جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا ان سے جو پیروی کرنے والے تھے، ورأوا العذاب اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو، فنتبرأ منهم تو ہم بھی برات کریں ان سے، کما تبرؤوا منا کہ جیسے برات کرتی ہے انہوں نے ہم سے، کذالک یریہم اللہ اعمالهم حسرات علیہم اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، وما هم بخارجین من النار اور وہ کسی صورت بھی آگ سے نکلنے والے نہیں۔ یا ایھا الناس اے لوگو، کلوا مما فی الارض کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ اور یہ کہ تم کہو اللہ کی طرف ما لا تعلمون جو تم علم نہیں رکھتے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا الہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو۔ اب اللہ رب العزت کے معبود برحق ہونے کے حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ چند دلائل جن کا انسان مشاہدہ کر سکتا ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ان تمام دلائل کو جن کو یہاں بڑے اجمال کے ساتھ بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تفصیلاً مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض پہلی نشانی آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، کہ آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو رہائش کے قابل بنایا۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کی وسعت، پھر آسمان جو دنیاوی آسمان ہے اس کا بغیر کسی ستون کے جو ہے وہ قائم دائم رہنا، پھر سورج اور چاند کا آنا جانا، رات اور دن کا نظام، یہ ساری اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا کوئی ہے، اور صرف وہ پیدا کرنے والا اور چلانے والا کوئی نہیں بلکہ ایک ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایک سے زیادہ ہو تو پھر وہ آپس میں اپنا حکم چلانے کے لیے اس کو نافذ کرنے کے لیے مسابقت بھی کرے، اختیارات کی جنگ بھی ہو، کوئی کہے گا کہ سورج مشرق سے طلوع ہو، کوئی کہے گا مغرب سے طلوع ہو، کوئی کہے گا آج نہ طلوع ہو، کوئی کہے گا فلاں ستارہ ایسے ہو جائے فلاں ایسے ہو جائے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد اس نظام کا مربوط انداز میں ایک سمت میں چلتے جانا، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کی وجود کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ آسمان و زمین کا نظام اللہ رب العزت نے بنایا، بلکہ اس زمین کے اندر تمہارے رہنے کے لیے جو چند ضروری نظام اللہ نے بنائے ان کی طرف بھی غور کر کے دیکھو کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا۔ سمندروں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر کشتیاں جو بڑا سامان اٹھا کر چل رہی ہیں، جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، تجارتی سامان ہے، وہ سب کا سب اللہ نے ایسے طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا انتظام کیا ہے کہ انسان کی عقل سجدہ ہے۔ چھوٹا سا پتھر اگر پانی میں پھینکا جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن ایک مخصوص ہیئت میں اگر لاکھوں ٹن وزنی لوہا پانی کے اوپر رکھا جائے تو اس کے اوپر تیرتا ہے۔
اور اپنا ساتھ بہت زیادہ سامان لے کر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ فی زمانہ بھی جب انسان بڑی ترقی کر چکا ہے، سب سے بڑا شپمنٹ کا جو ذریعہ ہے وہ بحری رستے، اور سب سے سستے اور ایک ملک سے دوسرے ملک تجارتی سامان لے جانے کا محفوظ ذریعہ کارگو شپس۔ تو اس وقت بھی انسان یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر سمندر کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جائے کہ وہ کسی بھی شکل کی چیز کو اپنے اوپر فلوٹ نہ کرنے دے بلکہ ہر چیز ڈوب جائے، تو انسانوں کے لیے کتنا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پانی کے اندر صلاحیت رکھی کہ اس پہ اگر گول شکل کی کوئی چیز جائے گی تو چھوٹی سی بھی ہو ہلکی سی بھی ہو وہ ڈوب جائے گی، لیکن ایک مستطیل شکل کی بھاری بھرکم چیز اس کے اوپر رکھی جائے گی تو وہ فلوٹ کرے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اللہ نے ہواؤں کا نظام رکھا ہے، تو فی زمانہ جیٹ انجنز کے آنے سے پہلے تو ساری تجارت کا دار و مدار سمندر کی جو ہوا چلتی تھی اس کے اوپر ہوتا، بادبان کے ذریعے کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی تھی۔ انجنز کے آنے کے باوجود بھی ہوا کا یہ رخ اور چلنا، اس کی افادیت ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ مخالف سمت میں اس وقت بھی سفر کرنا سمندر میں جب ہوائیں مخالف سمت پہ ہوں سیف نہیں۔ تو سمندر میں سفر کرنے والے بحری جہاز اب بھی ہواؤں کے رخ کے حساب سے اپنا جو ہے وہ سفر کا تعین کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہماری زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومنا بند ہو جائے اور اس کی گھومنے کی وجہ سے ہوا کے اندر جو ایک مسلسل حرکت ہے یہ بند ہو جائے تو انسان کا اس زمین پر رہنا ممکن نہ رہے، اور ان میں سے بہت سارے وہ کام جو رک جائیں۔ ایک کام یہ بھی ہے کہ ہماری تمام چلنے والے جیٹ انجنز اور جتنی بھی چیزیں جن کو ایک ہوا درکار ہے، یہ ہوا اگر ختم ہو جائے، ہم آکسیجن کی بات نہیں کر رہے، آکسیجن تو ہماری ضرورت ہے، صرف ہوا ختم ہو جائے، یہ ہوا نہ رہے تو بہت ساری چیزوں کے لیے موو کرنا پاسبل نہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک بڑا نظام بنایا، اس کو ایک مثال کے طور پہ بیان فرمایا۔ پھر فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا ایک نظام بناتا ہے کہ کچھ پانی نازل ہے، مم ماء، سارا پانی نہیں، ایک دم سے انڈیل نہیں دیا جاتا، بلکہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو اس کا بھی یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قطرہ قطرہ کر کے اللہ تعالیٰ اس بارش کو برساتے ہیں۔ جس طرح آپ نے اگر کبھی پودوں کو پانی دیا ہو، اچانک سے پائپ کا رخ جو ہے وہ پودوں کی طرف ہو اور پانی پیچھے سے پریشر زیادہ کھل جائے تو مٹی ادھر ادھر اڑ جاتی۔ تو بارش اگر اس انداز سے نازل ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، تو تباہی۔ اگر کلاؤڈ برسٹ ہو جائے اور دنیا میں متعدد جگہوں پر ہو جائے تو آپ سوچیں کیا بنے۔ اللہ تعالیٰ بڑی سہولت کے ساتھ لوگوں کے لیے نفع بخش انداز میں اس بارش کو نازل کرتے ہیں۔ اس بارش کی نازل ہونے کا جو نظام ہے، آج ہم سائنٹیفکلی اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کتنا دقیق ہے۔ وہ پانی جو کھارا ہے اور سمندروں کے اندر موجود ہے، اس کو بخارات کی صورت میں ہوا میں لے کر جانا، وہاں بادلوں میں اس کا اکٹھا ہونا، ان کی نمکیات کا ختم ہو کر وہ اس کا پینے کے قابل میٹھا پانی بن جانا، پھر وہ لاکھوں ٹن پانی بادلوں کی صورت میں ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، اور وہاں جا کے اس کا بارش کی صورت یا برف کی صورت میں نازل ہونا۔ بارش کی صورت میں نازل ہو تو فوری ضروریات کا پوری کرنا، اور برف کی صورت میں ہو تو ایک سٹوریج بن جانا اور آہستہ آہستہ پگھلتے ہوئے ندی نالوں کی صورت میں زمین کو سیراب کرنا۔ کیسا کمپلیکس نظام ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی آسانی کے لیے بنایا ہے۔ اس سارے پروسیس میں سے صرف ایک پروسیس آج کل دنیا کرتی ہے کہ وہ کھارے پانی کو میٹھا بنا کر پینے کے قابل پانی بناتی ہے۔ اس وقت بعض عرب کنٹریز جو ہے وہ اپنی پانی کی ضروریات اس طرح پوری کریں، لیکن کیسے کہ شدید مہنگا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ اپنے لیے اب تک وہ خرچ کر رہے ہیں۔ ادروائز اتنے سے زمین کے لیے، ایک چھوٹے سے ملک کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے اتنے پانی کو اتنے اخراجات کر کے کھارے سے میٹھا بنانا، وہ بھی صرف پینے کے لیے، باقی اریگیشن کے لیے یا دیگر ذرائع کے لیے نہیں، اور دیگر ضروریات کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس سارے پروسیس پر جب بندہ نظر دوڑاتا ہے تو ایک دم سے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا، بنانے والا
بڑا ہی زبردست ہے جس نے اس کی ترتیب لگا رکھی. اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ پانی زمین پر جب آتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. وہ بنجر زمین جس میں کوئی کھیتی نہیں تھی، ہریالی نہیں تھی، ایک دم سے ہری بھری ہو جاتی. پانی ایک ہی لگتا ہے لیکن زمین سے نکلنے والا پودا وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے. اس کی شکل بھی مختلف ہوتی ہے، اس کا پھل بھی اور دانا بھی مختلف ہوتا ہے، اس کی تاثیر بھی مختلف ہوتی ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. سورہ قاف میں اور دیگر بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے انکاری ہو، کہ یہ جو ہڈیاں ہیں جب یہ مٹی میں ہو جائے گی اور گل سڑ جائے گی تو یہ دوبارہ کیسے قبر سے نکل آئیں گی اور انسان جی اٹھے گا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک دانہ جو بالکل بظاہر مردہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی زندگی کی رمق نہیں ہوتی، وہ ایک تازہ کومپل کی شکل میں اپنے اندر سے ایک پودا نکالتا ہے اور وہ ہرا بھرا ہو کر بڑا ہو کر اس کے اندر بے شمار اور جو ہے نا پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ بہت ساری اور کھیتی کا سبب بن جاتا ہے، جبکہ اس کو پانی وہی لگا ہے اور زمین سے نکلنے والے پودے مختلف ہیں. کذالک الخروج، فرمایا اسی طرح تمہارا بھی قبروں سے اٹھ کر زندہ ہو جانا اللہ رب العزت کے لیے ایسے ہی آسان ہے جیسے اللہ زمین سے نباتات اگا دیتا ہے، اور ایسے ہی یقینی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے جیسے آج ہم زمین سے پودوں کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو جو بندہ زمین سے نباتات کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ اپنے وجود پر یقین رکھتا ہے کہ میں موجود ہوں، پھر اس بات کا انکار کر دیتا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھوں گا اور کسی نے مجھے پیدا نہیں کیا اور یہ کوئی نظام جو ہے کسی کا پیدا کرتا نہیں، یہ آٹومیٹک چل رہا ہے، تو یہ ساری باتیں حقیقتاً عقل سے دور ہیں. عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نہیں، یہ نظام، میرا وجود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ کوئی اور ہے جس نے اس کو عدم سے وجود میں لایا ہے. اب فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ سب پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہو بے شمار چوپائے اور جانور اللہ نے اس زمین کے اندر بسائے، ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہے نا نسل ہے، ان کی الگ افادیت ہے، ان کے کام ہے جو وہ زمین کے اندر کرتے ہیں. اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. اس کے ساتھ فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہونا، یہ ساری نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والی قوم کے لیے. اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے، عقل اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت حاصل کر کے اس پر ایمان لا کر اس دنیا میں وہ کرے جو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا. عقل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان 2 + 2 4 کو سمجھ کر مزید اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس دوڑ میں لگ جائے اور اللہ رب العزت کو بھول جائے. فی زمانہ نا عقل کا معیار بڑا مختلف ہو گیا ہے. جو دنیاوی معاملات میں زیادہ جوڑ توڑ کر سکتا ہم کہتے ہیں بڑا کرنا. اور اس معاملے میں ایک بڑی عجیب سی روش یہ چل پڑی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اس بات کو کامیابی کی حقیقی تصور کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے. تو نتیجہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کچھ مال سمیٹ لیا ہے یا کچھ چیزیں حاصل کر لی ہیں، بار بار ان کے انٹرویوز لے کر نشر کیے جاتے ہیں کہ آپ اس سکسیس کو کیسے پہنچے، آپ اس کامیابی کو کیسے پہنچے. اور کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں وہ کیا، میں نے فلاں کیا، ایسے کیا ویسے کیا، اور کہیں اللہ رب العزت کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھ پر فضل کر دیا. اور میں پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہمارے شیخ صوفی عیش محمد صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے جھٹکے انداز میں، کہ پنجابی میں کہتے تھے پت جے سارا کام محنت نہیں ہوتا نا تو کھوتے سب تو امیر ہوتے. کہ سارا کام اگر محنت کا ہی ہوتا، انسان کی کوشش کاوش کا ہی ہوتا، تو پھر گدھے سب سے زیادہ امیر ہوتے کہ وہ سب سے زیادہ زور لگاتے ہیں، سب سے زیادہ جانوروں میں مارٹ ہوتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. اب بعض لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کو کہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں
سوائے جتنی وہ کوشش کرے اس کو نا دنیا کے معاملات پر منتقل کر، جبکہ یہی آیت اس سے اگلی آیت نہیں پڑھتی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اس کی یہ جو کوشش ہے یہ قیامت کے روز دیکھی جائے گی، پرکھی جائے گی، اور پھر اس نے آخرت کے لیے جتنی کوشش کی تھی اس کے مطابق اس کو اس کا بدلہ دیا جائے، پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہے، دنیا میں تو بعض لوگ سونے کا چمچ منہ میں رکھ کر پیدا ہوئے ہیں، ان کی کوئی محنت نہیں ہے، ساری زندگی چیک سائن کرتا رہتا ہے، اس کی کیا محنت، اس نے کیا کیا ہے؟ اور ایک بندہ ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے اور بس اپنی 2 ٹائم کی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر صرف محنت نہیں ہے، ہاں محنت کا ایک عمل دخل ضرور ہے، اس کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا نتیجہ سب کے لیے سیم نہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ نہیں بھائی سکسس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا زیادہ سے اس نے سمیٹ لی وہ کامیاب ہوگی، اور جس نے دنیا نہیں سمیٹی وہ ناکام، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کا تصور اس سے بالکل مختلف، اور وہ آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں یہ کامیاب ہے۔ تو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ اس چیز کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا گیا ہے کہ آج جو نئی جنریشن ہے وہ صرف اسی بات کو سمجھتی ہے کہ بھائی عقل مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کچھ کر کے دکھانا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مندی کی ڈیفینیشن یہ ہے، بندہ عقل مند تلاش کرنا چاہتے ہو کون ہے؟ جو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اور عاجز انسان، بیکار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا رہتا ہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پہ لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرنی، عملی طور پہ کچھ نہیں کرنا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم، یقیناً اللہ بڑا غفور الرحیم، لیکن اس نے اپنی مغفرت اور رحمت کے اس قابل بننے کے کچھ اصول بھی تو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے برابر ایک جیسا کر دیں گے، سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہوگا، ساء ما یحکمون، کیسا برا فیصلہ یہ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کسی جج کی تعریف یہ ہوتی ہے وہ انصاف کرنے والا، وہ ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق کرتا ہے، وہ حقدار اور غاصب کے درمیان انصاف کرتا ہے۔ صرف اللہ کے متعلق یہ سوچا ہے کہ اچھے برے کے درمیان اللہ کے ہاں کوئی تمیز ہے، اور بس جس نے دنیا میں جو بھی کیا، جیسا مرضی کیا، وہ کھائے گا پیے گا، ظلم کرے گا، دوسروں کا مال غصب کرے گا، اس کے بعد مر جائے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر واقعتاً ایسا ہے تو پھر تو یہ دنیا سب سے بیکار جگہ۔ ہم دنیا میں جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر اس کا رزلٹ کچھ نہ ہو، نتیجہ کچھ نہ ہو، تو اس کو بیکار کام تصور کیا جاتا ہے۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یار ٹیسٹ میچ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ 5 دن کے بعد نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اور پتہ نہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے نہیں، مجھے نہیں کبھی اس کا پتہ، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے اپنی کرکٹ ٹیم کو گولی مار دی تھی اس بات کہ 5 دن کے بعد رزلٹ کوئی نہیں، اتنے دن تم نے ضائع کر دی۔ تو بھائی اتنے دن ہم دنیا کے اندر چاہتے ہیں کوئی رزلٹ نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ۔ تو جن لوگوں کا یہ تصور ہے کہ دنیا صرف ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ایوولوشنری پروسیس ہے، اور نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، آتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں، اور ہمارا یہ امتداد زمانہ ہے، اور کوئی نہ اللہ ہے نہ خالق ہے، نہ اس نے کچھ پوچھنا ہے، مرضی ہے، ایک دفعہ زندگی ملی ہے، اس میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، زندگی بار بار نہیں ملتی۔ تو پھر یہ عقل کے منافی باتیں ہیں، اس لیے فرمایا نشانی ہے ان کے لیے ہے جو عقل مند، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی ذات کو بھی پہچانے، اور یہ دنیا کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں جو یہ بات بتا دیتی ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور اس کے کام حکمت والے ہیں، بیکار کے نہیں ہیں، اس نے کھیل تماشے کے طور پہ یہ دنیا نہیں بنائی ہے
جس طرح ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے کہ رام جو ہے وہ بور ہو گیا تھا تو اس نے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے ساری دنیا بنائی، یہ رام کی لیلا ہے. تو یہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نعوذ باللہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما خلقناہما لاعبین، ہم نے یہ کھیلتے ہوئے نہیں بنائی. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. اللہ رب العزت کے فیصلے مبنی پر حق ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں تھی کہ اللہ نے بس ایک جو ہے نا ڈرامہ کریٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. فرمایا لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے. جی دنیاوی ریزلٹس ہمیں قرآن سے پتہ چلا کہ ہماری محنت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. یہ انڈیویجول لیول پہ بھی اپلائی کرتا ہے، اسی طرح قوموں کے لیول پہ بھی اپلائی کرتا ہے. کچھ قومیں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں چانس کی بیس پہ، جیسے آئل رچ بن جائیں کچھ قومیں. تو کیا سلف میں یہ رجحان رہا ہے کہ اکنامک پروگریس کی طرف تنقید کی ہمیں نصیحت کی گئی ہو ایز این امہ؟ اکنامک پروگریس کی طرف کیا کی گئی ہو؟ اس کی تنقید کی، یعنی اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہو اکنامک پروگریس کو، تاکہ ہم ٹیکنالوجی میں پروگریس کریں اور میڈیا پاور ملے ہمیں، یا ہمیں ملٹری مائٹ بھی ملے، تاکہ ہم اسلام کا جو ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ اگر آپ اسپیسیفائی کریں گے جی کہ میڈیا پاور ملے یا فلاں پاور ملے تو اس طرح اسپیسیفک علیحدہ علیحدہ پاورز کے نام تو نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن اسلام کا غلبہ ہونا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق دے کر تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب کر دے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، اور اسلام غالب ہونے آیا ہے اور مغلوب نہیں ہوگا. مغلوب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سابقہ ادیان بہت سارے مغلوب ہوتے ہوتے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، مغلوب ہونے کا وقتی طور مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وقتی طور پر اس کے اوپر کوئی زوال آیا ہے. جس طرح آج ہماری ڈارک ایجز ہیں تو اس کو تاریخ کے جو ورق ہوتا ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ پلٹتا ہے. اس میں 100 200 300 400 سال ایسے ایک ورقے میں پلٹ جاتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے لیے وہی سال امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے بڑے برے وقت میں آگے یا فلاں. نہیں، ہر وقت امتوں کے اندر اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. عروج کے اندر بھی برے لوگ موجود ہوتے ہیں اور زوال کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے. ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم اسلام کی جو غلبہ ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. اس کے لیے ہم سارا ٹائم اسباب اکٹھے کرتے رہیں، اس کی تلقین نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، استطاعت کے مطابق اس کی تیاری کی گئی، کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو استطاعت کتنی ہے کب کس وقت یہ ڈیپینڈ کرتا ہے امت کے مختلف احوال میں. ٹھیک ہے، کسی وقت آپ کی استطاعت ہوتی ہے آپ بہت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، کسی ٹائم آپ کی استطاعت ہوتی ہے آپ کم خرچ کر سکتے ہیں، کسی ٹائم آپ کی استطاعت ہوتی ہے آپ دوڑ کے کوئی کام کر سکتے ہیں، اور کسی ٹائم آپ بیمار ہوتے ہیں آپ بالکل لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو امتوں کے حالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ملکوں کے حالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ہر ایک کی استطاعت وقت کے یا حالات کے ساتھ مختلف ہوتی ہے. اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کر کے رکھنا اور کفار کے مقابل کھڑا ہونا، یہ اصل بات ہے. وہ ہوتا ہے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ. آپ جتنے بھی انبیاء کے واقعات پڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیں گے اور صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں گے، کہیں پر بھی ان کی افرادی قوت اور دنیاوی اسباب ایسے نہیں تھے جن کو کیلکولیٹ کر کے کیلکولیٹڈ موو کی جا سکتی. کیا بدر کے میدان میں 1000 تیار فوجیوں کے مقابلے میں 313 نہتے لوگ کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، تبوک میں، حنین میں، باقی بعد کے مراحل میں کیا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. روم کے سامنے 2 لاکھ کی فوج کے سامنے 10,000 بندہ کھڑا ہے، کیا کرے گا؟ 30,000 بندہ کیا کرے گا؟ تو کیلکولیشنز نہیں میٹر کرتی، ایمان میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ایمان مضبوط کرنے کا کہا. ایمان کے ساتھ اللہ کی نصرتیں آ جاتی ہیں، پھر میریکلز ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان بنیاد ہے تو اس کو اصل فوکس کرنا ہے. تو یہاں پر جو بات ہے نا، یہ عقل مندی، یہ اس سے مراد ایمان ہی ہے. عقل سے یہاں پر مراد ایمان ہی ہے کہ جب کسی کے اندر ایمان آئے گا تو وہ اس نظر سے دیکھے گا چیزوں. ادروائز تو باقی چیزیں جو ہے وہ انسان اگر سطحی طور پر دیکھنا شروع ہو جائے، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، اسلام نے اس کو عقل مند نہیں کہا. جو ہے ابو جہل کا جو لقب تھا وہ ابو الحکم تھا.
یہ حکمت کا باپ، جو لوگ کہتے تھے اتنا سمجھدار آدمی تھا کہ لوگ اس کو کہتے تھے یار یہ بڑا حکیم آدمی ہے، حکمت کا بھی باپ ہے۔ عربوں کا ایک سٹائل ہے کہ وہ کسی چیز کی بہت زیادہ کسی کے اندر جب فراوانی دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ابو فلاں ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے پکارتے ہیں کہ یہ ابو فلاں ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر دنیاوی معاملات، سرداری، ہیج پیج، جوڑ توڑ، فیصلے کرنا توڑنا، یہ کچھ کرنا بہت تھا نا، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں بابا دنیاوی طور پہ بڑا یار حکمت والا بندہ، بڑا حکیم آدمی، اس لیے اس کو ابو الحکم، اسلام میں آ کے اس کا نام ابو جہل رکھا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اگر ایک بندے کو اللہ رب العزت کی پہچان نہیں ہوتی، سارا شعور ہونے کے باوجود وہ اپنی ضد اور انا کو حق کے مقابلے میں فوقیت دیتا ہے، یہ نہیں تھا کہ اس کو اسلام کی حقانیت کا نہیں پتا تھا، وہ پتا تھا، چھپ چھپ کے قرآن بھی سنتا تھا اور کہتا بھی تھا کہ ہم ان سے مقابلہ کرتے تھے، یہ گھوڑے دوڑاتے تھے ہم بھی دوڑاتے تھے، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے ہم بھی کھلاتے پلاتے تھے، اب ان کے ہاں رسول ہو جائے اور ہمارے ہاں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ان کے پیچھے لگ کر نہیں چل سکتے، ہماری ناک نیچے ہوتی۔ تو معاملہ وہاں پر ضد اور انات ہے۔ اور ایک چیز اور سمجھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی تھی کہ اللہم ایّد الاسلام بأحد العمرین، یا اللہ ان دو عمروں کے ذریعے میں سے کسی ایک کے اسلام سے اسلام کی نصرت فرما، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ اب ابو جہل کے حق میں دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، حضرت عمر کے حق میں دعا کیوں قبول ہوئی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو پھر ابو جہل کا قصور تو نہ ہوا، حضرت عمر کا ایمان لانا پھر حضرت عمر کا کمال نہ ہوا، پھر ابو جہل کا قصور نہ ہوا، یہ بات نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف نظریاتی تھا، وہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ دادا کے دین کے باغی سمجھتے تھے اور حق پر نہیں سمجھتے تھے۔ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے، قرآن کی حقانیت کو جاننے بوجھنے کے باوجود صرف ضد، تعصب اور عناد کی بنیاد پر آپ کی رسالت کو ماننے سے انکاری تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظریاتی اختلاف کرنے والے کے لیے نظریہ بدل دیا اور وہ مسلمان ہو گئے، ضد اور تکبر والے کا حشر ابو جہل بن گئے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ دلائل کو پرکھے، عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بندہ بس ضد کے اوپر اڑا رہے۔ تو جب کبھی بھی دلیل آ جائے تو اس دلیل کو تسلیم کرنا یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ اب فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ لوگوں میں سے بہت ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بت بنا رکھے تھے اور بت پرستی کا آغاز قوم نوح سے ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو بہکاوے میں ڈالا تھا کہ تمہارے ان کے جو نیک لوگ تھے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اگلی نسل کو اس نے کہا کہ تمہارے جو بڑے تھے وہ تو بہت نیک تھے، تم اتنے نیک نہیں ہو، اس لیے تم اپنے بڑوں کی یادگار کے طور پر ان کی تصویریں وغیرہ بنا کے اپنے پاس رکھو، گھروں کے اندر پیٹیوں کے اندر ڈال کے رکھ دو کہ وقتاً فوقتاً تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے۔ پہلی نسل نے یہ کیا۔ دوسری نسل کو آ کر اس نے یہ پٹی ڈالی کہ تمہارے جو بڑے تھے وہ بڑے نیک تھے، وہ ان تصویروں کو دیکھ دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کی جو ایک ایفیلیشن تھی وہ نکال کر دیکھتے تھے، تم لوگ تو تعلق نہیں رکھتے، ان کو بھول جاؤ گے، ان کو آویزہ کرو۔ تو انہوں نے ان تصویروں کو آویزہ کیا کہ آتے جاتے دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آئے، یہ نیک لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی نسل آئی تو اس نے ان کو بہکاوا ڈالا کہ تمہارے جو بڑے تھے وہ بڑے نیک تھے اور تمہارے جو بڑے تھے وہ ان تصویروں کو دیکھ دیکھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے۔ اللہ نے ان بڑوں کو بڑے کرامات سے نوازا ہوا ہے اور یہ آج بھی مخلوق کے لیے بڑے فائدے کے، اور اللہ نے کسی کو بیٹے دینے، کسی کو بارشیں برسانے، کسی کو رزق دینے، ان ساری چیزوں کا اختیار دیا ہوا، اس لیے اب تم ان سے دعا کرو، تمہاری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ یہاں سے اگلی نسل انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کے بت بنائے اور انہی کو الہ بنا لیا کہ یہی ان چیزوں کے مالک ہیں۔ کسی نے بیٹا لینا ہوتا تو وہ فلاں کے پاس جاتا، کسی نے بارش لینی ہوتی، رزق میں برکت چاہیے ہوتی، فلاں بت کے پاس جاتا۔ تو قرآن نے کہا کہ ان کے 5 بڑے بت تھے۔ تو یہی بت پرستی آگے چلتے 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 ہر دور میں موجود رہی۔ آج کے دور میں ہمارے ہاں ہمارے معاشروں کے اندر چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت عرصہ رہے
تو جو لوگ مسلمان ہوئے کچھ نہ کچھ کانسیپٹ وہاں سے ساتھ لے کر آئے، اور ان کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ بزرگ جو ہے جو فوت ہو گئے، جو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن چونکہ وہ بڑے نیک تھے تو ہم بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا نام لے لے کر اللہ سے مانگتے ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اور کرتے کراتے پھر ان بزرگوں سے سوال ہونے لگے. اب ان کے مزارات پہ جا کر ہر قسم کی منتیں، مرادیں، بیٹے، رزق، اولاد، فلاں فلاں، یہ سب کچھ ملتا ہے. تو اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کی جاتی ہے. اللہ سے محبت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت سے تمام تر امیدیں وابستہ رکھی جائیں اور اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید وابستہ نہ رکھی. جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. ان کی محبت کا محور اللہ کی ذات ہے. اور یہ بات سمجھ لیجیے، میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے لیے محبت کرے. یہ چیز سمجھ لیں، اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے لیے محبت کرے. اللہ سے محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ دلیل ہے، نص قطعی ہے اس معاملے میں. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. باقی تمام محبتیں اس محبت کے تابع ہیں. انبیاء سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنے والدین سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اپنے بہن بھائیوں سے محبت، گھر والوں سے محبت، خاندان والوں سے محبت، ملک والوں سے محبت. باقی تمام محبتیں اللہ کی اس محبت کے تابع ہیں. وہ اللہ کے لیے محبتیں ہیں، اللہ سے محبت میں شریک نہیں. یہ بات اگر انسان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو پھر معاملہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. الحب للہ والبغض للہ کا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے لیے ہی محبت کرے اور اللہ کے لیے ہی نفرت کرے. باقی اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں سے تعلق ہے ان کی بنیاد اور مرکز اللہ بن جائے، اس کے سوا کچھ نہ ہو. اب مسئلہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت بھی ہے اور فلاں سے بھی محبت ہے، اور اس کو نہ اس لیے نہیں ہو سکتی چاہے اللہ ناراض ہو جائے کہ میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا. تو یا میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا چاہے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. میں اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر سکتی چاہے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. میں اپنے دوست کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں برادری کو ناراض نہیں کر سکتا، میں لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا، میں فلاں کو، معاشرے کو ناراض نہیں کر سکتا. کیا کہیں گے لوگ؟ یہ سب ایکسکیوزز ہم دے لیتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہم نے اللہ رب العزت سے محبت میں اوروں کی محبت کو شریک کیا ہو. اگر یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی اور باقی ساری محبتیں اللہ کے لیے ہوتی تو ہمارے لیے ڈیفائن کرنا بڑا آسان کہ یہاں یہ جو میں نے اللہ کے لیے اپنی بیوی سے محبت کی، مجھے اس کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی. مجھے وہ بات ماننی ہے جو جہاں پر یہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق بات کہہ رہی، جہاں نہیں کہیں وہاں میں نہیں مان سکتا. میں معاشرے میں یہ غلط کام اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوست احباب سے اللہ کے لیے محبت ہے. مجھے ان سے اس سے بڑھ کر محبت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے یہ ناراض نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیشہ سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضامندی کو مقدم رکھتے ہوئے لوگوں کو کی ناراضگی کا پرواہ نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور جو بندہ اللہ رب العزت کی غصے اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا اور لوگوں کی رضامندی کے پیچھے چلتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ لوگ بھی اس سے راضی نہیں رہتے. اور آپ دیکھیں معاشرے کے اندر
ہمارے ہاں غمیوں اور خوشیوں کے اندر بے تحاشا رسمیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے ٹھیک نہیں، لیکن کیا کریں جی، برادری، خاندان، دوست احباب کیا کہیں گے، اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے بہت خرچ کیا تو سارے ادھر ادھر کھسک کھسک کے نا کھا پی کے سب کچھ کر کے کہتے بڑا دکھلاوا جی، بڑا شو آف کیا، نہیں کیا آپ نے تو کہیں گے جی پتہ نہیں کیا کنجوس بنے ہوئے، کسی طرف آرام نہیں ہے لوگ۔ اور وہ ہم نے بچپن میں اور درسی کتابوں میں وہ قصہ پڑھا ہے جو باپ بیٹا گدھا لے کر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی چڑھتے کبھی اترتے، کبھی ایک چڑھتا کبھی دونوں چڑھتے کبھی دونوں اترتے، اور آخر میں اس کو دریا میں پھینک کے آ جاتے۔ دنیا میں کبھی راضی نہیں ہوتی، تو معیار ہونا چاہیے، مومن کا ایک معیار ہوتا ہے، اور وہ معیار اللہ رب العزت کی محبت سے کم محبت پر راضی ہو جائے، یہ نہیں ہوتا، امپاسبل۔ اچھا ایک چیز اور یہاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور سلف نے اس کے بارے سے بڑی تفصیل لکھی ہے۔ جو بندہ اچھے ایمان والا ہو، مومن ہے، صالح نیک کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، کسی جگہ یا کسی رشتے میں کسی چیز کے بارے میں غلو کا شکار ہو ہی جاتا ہے کہ اس کو کسی ایک انسان سے، کسی ایک دوست سے، بیوی سے، شوہر سے، اولاد میں سے، کسی اور سے بے تحاشا محبت ہو جاتی ہے، اور اتنی ہونے لگ جاتی ہے کہ وہ محبت اللہ کی محبت پہ غالب آنے لگ جائے، تو اس بات کا بہت احتمال ہے کہ نیک بندے کو پھر اللہ جھنجھوڑتے ہیں اور اس سے وہ محبت لے لے، تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ بھائی اللہ کی محبت غالب ہے اور ان چیزوں کی محبت غالب نہیں۔ اس کے نتیجے میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو محبتیں آپ کو میسر ہیں وہ ٹھیک عافیت کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتی رہیں، تو ان کو وہی مقام دیں جو اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو مقام ہے نا، اس سے بڑھ کر جب ہم آگے چلتے ہیں نا، وہاں معاملات خراب، اور اس معاملے میں اکثریت بہت ساری چیزوں میں غلو کا شکار، اور ایک ہمارے معاشرے میں بہت سارا معاملہ اس کا ہندوانہ رسم و رواج کے ساتھ، یہ ہماری خواتین دوسری شادی کے نام پر اتنا زیادہ کیوں بدلتی؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں محبت کے اندر وہ غلو پایا جاتا ہے کہ جس کے علاوہ اپنے سوا کوئی اور ایکسیپٹیبل نہیں، اور وہ غلو ایسے شرائط کر چکا ہے۔ کیوں؟ ہندوانہ کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ جس کو ہم لفظ کہتے ہیں سول میٹس، ایک روحانی تعلق بن چکا ہے جو اب جدا نہیں ہو سکتا، اور وہ نسل وہ جنم در جنم چلے گا، اور اگر شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ مارو، کیونکہ اس کے لیے تو اب دنیا میں کچھ رہا نہیں۔ یہ تصور تھا نا، یہ تو اب آ کر وہ اس کٹر دینی ماحول سے نکل کر کچھ اور فیصلے کریں، اگر ادروائز ان کا جو کٹر دینی معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے اصل پر رہیں تو پھر تو یہ ہے کہ عورت کے لیے شوہر کے مر جانے کے بعد اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ تو آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں مسلمان کلمہ پڑھنے والی خواتین کے لیے بس جیسے مرد نے دوسری شادی کی اس کے لیے گویا وہ مر گیا، بس اب زندہ گڑھنے کی بات نہیں ہے، باقی سب کچھ ہو گیا۔ اور یہ بات ڈرتے ڈرتے کہنی پڑتی ہے کہ میری بیگم بھی اور اس معاملے میں وہ بھی اتنی ہی ایمان کی کمزور ہے جتنی باقی خواتین، لیکن حقیقت ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں، یہ مطالبہ مت کریں ایک دوسرے سے، اور مرد حضرات بھی اپنی بیویوں سے مطالبہ مت کریں کہ وہ محبت کے اندر اس غلو کا اظہار کریں جس کا اسلام نے اجازت نہیں دی، کہ وہ ہر بات من وان اچھی بری سب تسلیم کرے، اور ہمارے ہاں تو کہہ بھی دیا گیا کہ شوہر جو ہے وہ مجازی خدا ہے، یعنی وہ بس اس کی ہی مرضی ہے، جو کچھ مرضی کرتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مجازی خدا کون ہوتا؟ کہاں سے آ گیا؟ کدھر سے آ گیا تصور؟ شوہر بھی اللہ کا بندہ ہے، بیوی بھی اللہ کی بندی ہے، اس لیے یہ ایک غلو پر مبنی محبت کا تعلق، یہ در حقیقت ہمارے یہاں اس نے بہت سارے گھرانوں کو تباہ بھی کیا، اور معاشرے کے اندر میں آپ کو اس وقت یہ بات بتاؤں، بہت تیزی کے ساتھ شادیوں کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مرد اور خاتون کے درمیان محبت اور شادی کے ذریعے حاصل ہونے والی محبت کا جو ایک مثالی اور پتہ نہیں کس قسم کا ایک انہونا سا ایک تصور جو قصے کہانیوں اور فلموں اور ڈائجسٹوں اور کہانیوں کے ذریعے پھیلا دیا گیا ہے، وہ حقیقت میں کہیں نہیں پاتے جاتے۔ حقیقت میں تو انسان
بالآخر بہرحال یہ کہتا ہے یار میری بھی کوئی بات ہے، میری بھی کوئی ضروریات ہیں، تو وہ پہلے کہتی ہے اچھا پہلے تو تم نے وہ باتیں کیے تھے اب تم بدل گئے، تو بھائی اس نے تو بدلنا ہے، اس نے وہ جو بات ہے، وہ جو باتیں ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، وہ غلوب پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اندر سے بہرحال اپنی ضروریات کے لیے اور اپنی معاملات کے لیے ہی دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے۔ آج انسانوں کی ضروریات ایک دوسرے سے ہٹ جائیں تو انسان تو بہت جو ہے نا نعوذ باللہ متکبرانہ سوچ والا، یہ کسی کو لفٹ نہ کرائے۔ اس لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہیں جو سب سے زیادہ شدید محبت اللہ رب العزت کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب بندہ یہ فیصلہ کر لے پھر زندگی آسان، پھر ہر ایک کے حق ہیں، ہر ایک کے واجبات ہیں، اور ہر ایک کے جو ہے نا معاملات اللہ نے واضح کر دی ہیں۔ باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، مسلمانوں کا کیا حق ہے، غیر مسلموں کا کیا حق ہے، جانوروں کا کیا حق ہے۔ ہر چیز بڑی ڈیفائنڈ ہے کہ یہ حدود ہیں، اس کے مطابق آپ نے ڈیل کرنی۔ ہر انسان کو اللہ نے اس کی فطرت کے مطابق یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ فطرت سے بغاوت کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو حاصل ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ لیں کہ کیا حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ روز روز نئی نئی ڈیفینیشنز جو ہم نکالتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اصل معاملہ پیچھے یہ ہے اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے محبتوں میں فرق نہیں کیا جا رہا۔ اس فرق کو پہچانے اور حقیقت کے ساتھ پہچانے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کے لیے محبت میں جو حقوق ہیں وہ کیسے ادا کرنے اور واجبات کیسے لینے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ محبوب جو رستے ہیں ان کو اختیار کرنا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے؟ اللہ کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق عمل کریں، اور وہ رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آپ کی سیرت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو جس قدر متبع سنت ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا۔ اب یہ بھی ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، ہم نے محبت کرنے کے تقاضے اور شکلیں بھی بدل لی۔ ایک بندہ جو بالکل سنت کا مخالف ہے، کیا ہے کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے، پہنچا ہوا بزرگ ہے، اور اب یہ شریعت کا پابند بھی نہیں رہا۔ یعنی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بھی شریعت کے پابند تھے، اور آخری جو نصیحتیں کر رہے ہیں اس میں بھی نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کا ولی ایسا ہے جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی نمازیں بس تسبیح کے دانوں پہ ہو جاتی ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پھیرتے ہیں، پوچھو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ہمارا قلب جاری ہو چکا، ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے اب ہمیں وہ نماز کی وہ پابندی نہیں ضروری۔ صحابہ کرام سے بھی بڑے ولی کہ اللہ کے رسول تو ان کو جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، اور قرآن نے صلاۃ الخوف بھی بیان کر دی، اور دوڑتے ہوئے اسلحہ اٹھا کر چلتے ہوئے بھی نماز پڑھنی پڑے، گولیاں چل رہی ہیں، حملہ ہو رہا ہے، پھر بھی پڑھنی ہے، چھوٹنی ہے۔ تو یہ اللہ کا ولی ان سے بھی بڑا ہے، جو صحابہ کرام سے بھی اوپر ہے، جس کی قلب جاری ہو گیا۔ سارے صحابہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ سن رہے تھے، ان ساروں کا تو قلب جاری نہیں ہوا کہ ان کی نمازیں تسبیحوں پہ آ جاتی، یا انگلیوں کے پوروں پہ آ جاتی، یا مکے مدینے ویسے ڈائریکٹ ہونے شروع ہو جاتی۔ تو یہ ایسے غلوم ہیں جو ہمیں جو ہے نا بتائے گئے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ بھئی اللہ کے ولی کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے، جو جتنا متبع سنت ہے وہ اتنا اللہ کا ولی ہے۔ یہ بڑی لٹمس ٹیسٹ ہے، جس کو آپ دیکھیں وہ متبع سنت ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے، کردار میں، افعال میں، معاملات میں، ظاہر میں، باطن میں، وہ اتنا زیادہ اللہ کا ولی ہے۔ اب یہ کسی مخصوص حلیے کے ساتھ ضروری نہیں، وہ حلیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو جتنا اس کے قریب رہنے کی کوشش کرے گا اتنا زیادہ ظاہر سے علامت ظاہر ہوگی کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ تو ظاہری بات ہے، باطن سے کیا ہے؟ جو جتنا اپنے اندر سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرے گا اتنا اللہ کو محبت کرنے والا ہوگا، اتنا اللہ کی ماننے والا ہے، اپنے لین دین کے معاملات میں، اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ماحول معاشرے کے ساتھ۔ تو ہمارے یہاں تو تقسیم بہت ہے نا، تقسیم بہت ہے۔ بعض لوگ ہیں جنہوں نے صرف ظاہری حلیہ بنایا ہے، والعیاذ باللہ، ان کے معاملات دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ
بہت سے لوگ اس لیے دین سے دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی شیطان کا بہکا وسوسہ ہے، لیکن ہو جاتے ہیں کہ یار اگر دیندار ایسے ہوتے تو ہم باز ہیں ایسے دین سے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بالکل ایسا حلیہ بنایا پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان بھی ہے نہیں، کوئی ظاہری علامت نہیں ہے اس کے اوپر ایمان کی، اور وہ کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت ہی سارا کچھ ہے، جس نے انسان کی خدمت کر دی، دیکھو کتے کو پانی پلانے والی بھی جنت میں چلی گئی تھی، تو انسان کا تو بڑا مرتبہ ہے فلاں ہے، اور بس اللہ نے ایسے راضی ہو جانا. بھائی اللہ نے راضی ہونا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورا بڑے دار ہے. تو اللہ کی محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بندہ اللہ کے دین سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں اور آپ کی زندگی سے محبت کرنے والا. تو جس قدر زیادہ اس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی اس قدر وہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اتنا ہی اللہ کا ولی. تو اس لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ ہمیں یہ محبت نصیب فرما دے. اگلی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ اور اگلی آیات جو ہے ان شاء اللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے. مکمل ہو گیا، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.